السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید آج کا سبق 11ویں پارے میں سے سورہ یونس اور اس سورہ مبارکہ کی 51ویں اور 52ویں آیات مبارکات۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں سورہ سجدہ کی 12ویں آیت مبارکہ پیش کی ہے کہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیں گے تو پھر یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، آپ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب چکھو، یہ دراصل ان کو تبکیتاً اور تقریعاً کہا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تقریراً کہنی نہیں، تقریعاً کہنی نہیں، بلکہ کہہ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ان لوگوں کو یہ بات خود سمجھا رہے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیات مبارکات کے موضوع کو ہی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا کہ
کفار جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں مسلط ہوتا، تو قرآن مجید نے اس کی نقشہ کشی کر دی کہ یہ عذاب ان کا مقدر ہے، لیکن ہوگا کیا کہ جب یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم نے اس کو دیکھ لیا، لیکن اس وقت لایا ہوا ایمان فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہوگا۔ معزز خواتین حضرات، قرآن مجید نے ایک نقشہ ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور وہ نقشہ کچھ یوں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت نکل گئے بحر قلزم سے تو فرعون ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب ڈوبنے لگا تو قرآن کہتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آ رہی ہے آیت 90 اور 91، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ جب ڈوبنے لگا نا تو کہنے لگا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہوں۔ رب کائنات نے اس کا جواب دیا کہ اب تم نے ایمان کا اعلان کیا جبکہ تم اس سے پہلے نافرمانی کر رہے تھے اور زمین میں فساد مچا رہے تھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ ہمیں اس نقطے پر خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان جن کو یہ گندی اور بیہودہ سوچ نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے کہ جناب جوانی میں ٹکا کے گناہ کے کام کر لو، بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ رب کائنات کہیں اس وقت کی گئی توبہ قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو تمہیں عذاب ملا ہی ہے، یاد رکھو مرنے کے بعد قیامت والے دن تمہیں مزید دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ عذاب الخلد ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ یہ بھول جاؤ کہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی یا وہ اس میں تعطل واقع ہو جائے گا یا کبھی تمہاری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے کمال عدل کا بھی اعلان فرما دیا، اظہار فرما دیا کہ یہ جو کچھ تمہیں جہنم کے اندر مل رہا ہے نا، بھڑکتی ہوئی آگ تمہارے جسموں کو جلا رہی ہے، اور پھر تمہیں پینے کے لیے جو کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے، تمہارے پیٹ کے اندر ہر چیز کو گلا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہے، بلکہ یہ وہ تم ہی تھے جو اس عذاب کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دنیا تھی، وقت امتحان تھا، بڑی مہلت تمہیں ملی، حسن، جوانی، دولت، فرصت، صحت، ہر چیز رب کائنات نے تمہیں عطا فرمائی، لیکن تم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو ظاہر سی بات ہے اب تمہیں تمہارے ان برے اعمال ہی کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی 53ویں آیت مبارکہ، معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یستنبئونک، اس کا معنی یہ ہے وَيَسْتَخْبِرُونَکَ، یہ آپ سے اس خبر کی سچائی طلب کرتے ہیں، یہ آپ سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں
کہ کیا قیامت برحق ہے؟ تو فرمایا احق ہوا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کا قائم ہونا، جسموں کا مٹی بن کر دوبارہ زندہ ہو جانا. تو یہ جو بات ہے نا ای و ربی انہ لحق، اس کا مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ وہ رب کائنات جنہوں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، کیا وہ اللہ رب العزت اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں مٹی بننے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں؟ اور پھر اس مناسبت سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین کی 82ویں آیت مبارکہ لے کر آئے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور یہ کام ہو جاتا ہے. جہاں رب کائنات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ قسم کھائیں، سورہ سبا کی 3 آیت مبارکہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کافروں نے کہا کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، ہم پر قیامت قائم نہیں ہو سکتی. آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے یہ وہ ضرور آئے گی. اور سورہ تغابن کی 7ویں آیت مبارکہ ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے اللہ میرے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے بھی جاؤ گے، اور پھر تمہیں بتایا بھی جائے گا جو تم نے اعمال کیے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر انتہائی زیادہ آسان ہے. دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کفار مکہ قیامت کے بارے میں صرف اور صرف انکار کی پالیسی پر عمل پیرا تھے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دلائل رکھتے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے اور یہ سوالات اٹھاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا یہ عذاب دائمی ہے اور کیا اس کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے. اور یہ جو الفاظ ہے نا احق ہوا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کیا یہ واقعی وقوع پذیر ہونے والی ہے یا آپ صرف ڈراتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ای و ربی انہ لحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے تصرف کے ماتحت ہو. رب کائنات تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے، تمہارا حساب و کتاب کریں گے، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دیں گے. تو ساتھ ہی یہ فرما دیا وما انتم بمعجزین، یہاں معجزین سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارا عام آدمی سمجھتا ہے. معجزین سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے عذاب سے فرار نہیں حاصل کر سکتے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اللہ تعالیٰ کے قبضے کے ماتحت ہو. اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ میں اور آپ جو مرضی کر لیں، ہم رب کائنات کی قبضہ قدرت سے راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے. یہاں پر میں ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. قرآن مجید کے حوالے سے تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر جہاں
کفار نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا، اس کا جواب قرآن نے لفظ قل کے ساتھ دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش کیوں آئی، جبکہ رب کائنات کی ہر بات حقانیت اور سچائی پر مبنی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو جواب ہیں اس کے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یفعل اللہ ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ بندے اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی فکر کریں اور قیامت کو یقینی سمجھ کر اس کے مطابق چلیں۔ ہمیں بھی یہی اس آیت مبارکہ سے سبق ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 54ویں اور 55ویں آیت مبارکہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر میں کوئی لمبی چڑی بات نہیں کی۔ پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کافر یہ چاہیں گے اے کاش کے کائنات کے سارے خزانے دے کر ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے، لیکن نجات ملے گی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے روز کسی سفارش، کسی رشوت یا کسی تعلق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اور دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھول کر بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہوا ہے وہ برحق ہو کر رہنے والا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز قیامت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، اور وہ اس قدر خوفناک عذاب ہے کہ اسے کوئی بھی ذی روح برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکرین تھے یا ہیں، وہ اس خوفناک عذاب کو جب دیکھیں گے تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سونا اور چاندی جمع ہو جائے اور میں وہ دے کر بچ جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اہل علم نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اس سے مراد لفظ ظلم عام ہے، ہر وہ ذی روح جس نے ظلم کیا ہوگا، لیکن سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے۔ سورۃ الرعد 18ویں آیت مبارکہ ہے والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معه لافتدوا به، وہ لوگ جنہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اپنے رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ یہ چاہیں گے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ کچھ بھی اور اتنا ہی مزید وہ فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک اور بڑی بات بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ فردی بات پر مشتمل ہے کہ کافر یہ تمنا کرے گا لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہو سکے گی، یہ ایک فردی بات ہے۔ اور دوسرا حصہ اس چیز پر مشتمل ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کی وہ یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے، جزا اور سزا کو جھٹلانے والے، وہ شرمندہ تو ہوں گے، جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اس چیز کی خواہش کریں گے کہ کاش ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن چھوٹے گی نہیں۔ ساتھ ہی رب کائنات نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کریں۔ یہاں پر میں چلتے چلتے ایک سوال کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، تو رب کائنات اپنے بندوں کو اتنا سخت عذاب
اتنی سخت سزا کیوں دیں گے؟ معزز خواتین و حضرات، اس لیے کہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے پر اترا ہوتا ہے کہ الہ العالمین آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اکیلا مانوں، لیکن میں نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا 55ویں آیت مبارکہ میں کہ رب کائنات ہی زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہاں عقیدے کی صفائی کی ہے کہ بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی رد کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو کہتے ہیں یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے۔ اور آج بھی ایسے بدبخت موجود ہیں جو کہتے ہیں جنت جہنم کا کوئی تصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام زندگی اور موت کے مالک ہیں، بعث اور حساب کے مالک ہیں، جنت اور جہنم کے مالک ہیں، زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کے مالک ہیں، اور اس ملکیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، سورۃ الانبیاء 23ویں آیت مبارکہ، کہ رب کائنات سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ رب کائنات کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ملاقات کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو جانتی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ سورۃ الجاثیہ کی 32ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو بدبختو تم نے یہ کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، یہ تو ہم صرف ایک گمان کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ 56ویں آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا هو یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وإلیہ ترجعون، اور تم سب کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رب کائنات اس بات پر قادر ہیں تمہیں زندگی دیں، موت دیں، اور رب کائنات چاہیں تو تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تمہارا جسم ٹکڑوں کے اندر بٹ جائے، رب کائنات پھر اس کو اکٹھا کر لیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ دیگر مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں رب کائنات نے دراصل اپنی عظیم بادشاہت کا اظہار کیا ہے کہ پہلی بات زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، اور دوسری بات جو خصوصی طور پر قابل غور ہے وہ یہ کہ جو رب تمہیں عدم سے وجود بخش سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کی موت کب آئے گی، تو فرمایا وإلیہ ترجعون، اللہ کی طرف تم سب کو حساب و کتاب کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ جو لوگ نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ برے اعمال سر انجام دیتے ہیں یقیناً وہ قیامت کے روز اپنے برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور مکی سورہ ہے مبارکہ کا ترہ امتیاز میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بنیادی طور پر فکر آخرت، قیامت، عقیدہ، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔